الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا اونچی آواز سے پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین محترم، ربیع الاول شریف کے مہینے کی آمد ہے. آپ سب دیکھتے ہی رہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ مہینہ جب آتا ہے تو ہر طرف آپ کو ایک نور کی فضا محسوس ہوتی ہے. جس طرح دیکھیے نا، رمضان شریف آتا ہے تو الگ ایک بہار ہوتی ہے، بالکل الگ فضا ہوتی ہے، بہت نورانی ایک فضا ہر طرف آپ کو محسوس ہوتی ہے. یوں ہی رمضان شریف ختم ہوتا ہے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. تو یہ مناسبتیں ہوتی ہیں، نسبتیں ہوتی ہیں. رمضان کی اپنی نسبت ہے، ربیع الاول کی اپنی نسبت ہے. اس مہینے کو خاص طور پر حضور علیہ السلام کی ولادت مبارکہ سے نسبت ہے. اس وجہ سے کیونکہ حضور علیہ السلام خود صاحب جمال ہیں، پیکر جمال ہیں. حضور علیہ السلام کی ذات اقدس میں جمال کا بہت زیادہ غلبہ ہے. دو کیفیات ہیں، ایک جلال ہے اور ایک جمال ہے. تو اللہ رب العالمین ذوالجلال والاکرام، اللہ پاک جلال والا ہے، لیکن وہ دو چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ پاک نے اپنے حبیب کو جمال عطا فرما دیا. خود جلال والا ہو، اپنے حبیب کو جمال والا. مکہ اور مدینہ میں بھی محسوس ہوتی ہے. جو لوگ وہاں پر جن کو حاضری نصیب ہوئی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. مکہ شریف میں آپ دیکھیے وہ ساری فضا جلال والی ہوتی ہے. کیوں کہ اللہ کا گھر ہے. اور حضور علیہ السلام کے پاس جب جاتے ہیں مدینہ منورہ، وہاں ساری فضا جمال والی ہوتی ہے. یعنی اب بھی میں حیران ہوتا ہوں کہ دیکھیے حضور علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے بعد اب بھی اگر آپ عرب لوگوں کو دیکھیں تو مکہ مکرمہ کے جو لوگ ہیں ان کا لہجہ بہت سخت ہے. اب بھی یہ آپ جتنے لوگ عمرے پہ جاتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہ مکہ کے لوگ اب بھی اگر آپ کے ساتھ بات کریں تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے پاکستان میں لنڈی کوتل کے علاقے میں چلے گئے ہیں، علاقہ غیر میں چلے گئے ہیں. اس طرح کا لہجہ ان کا ہوتا ہے، جیسے یعنی کسی نے جیسے گولی بات ایسے کرتے ہیں جیسے کسی نے گولی ماری ہے. وہ حالانکہ عرب ہی ہیں، وہ سعودی عرب کے ہی لوگ ہیں مکہ مکرمہ میں، لیکن وہ جلال والے شہر میں ہیں. اور مدینہ شریف چلے جائیں تو وہی سعودی لوگ ہیں، عرب کے ہی لوگ ہیں، لیکن وہ چونکہ جمال والے شہر میں ہیں اس لیے ان پر جمال غالب آ جاتا ہے. تو یہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مکہ کے لوگ اب بھی بہت زیادہ سخت ہیں لہجے کے اعتبار سے. اور یہ سخت لہجہ آج ان کا یہ حضور علیہ السلام کی ساری تعلیمات کے بعد ہے.
اب اندازہ کیجئے نا کہ جب حضور علیہ السلام نہیں تشریف لائے تھے اس وقت عرب کے لہجے کا کیا حال ہوگا. اسی لیے تو اللہ پاک نے حضور کو وہاں پر مبعوث فرمایا ہے. تو بہرحال حضور علیہ السلام کا تشریف لانا یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت عجیب نعمت ہے نا. اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں ہم کو عطا فرمائی ہیں، اور میں تو بہت دفعہ یہ آپ کو کہہ چکا ہوں، یعنی باقی سب موضوعات سے ہٹ کے میں آپ کو یہ بات سمجھایا کرتا ہوں کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ کے بعد حضور علیہ السلام سے بڑی شخصیت کوئی بھی نہیں. یہ تو سب کا عقیدہ ہے، سب مانتے ہیں اس بات کو، سب کو معلوم ہے، کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا ہے. یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا، اس کی برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، قرآن کریم کی آیت ہے. بڑا تو بات کی بات ہے، اس کی برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ کی وہ شان ہے، لیکن اللہ کے بعد پھر حضور علیہ السلام کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا. نہ حضور سے کوئی بڑا ہو سکتا، وہی اللہ والی صفات ہے ساری، لیکن مخلوق کے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے نہیں. اللہ کے ساتھ تو کسی کا مقابلہ ہے ہی نہیں ہے نا. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ رب العالمین، اس سے بڑا کوئی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس سے بڑا تو کوئی نہیں لیکن اس کے برابر بھی کوئی نہیں. لیکن جب اللہ سے ہم نیچے آ جائیں حضور علیہ السلام پر، اس کے محبوب پر، وہی دو صفات ہیں. حضور علیہ السلام سے بڑا بھی کوئی نہیں ہے، جس طرح اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. تو جس طرح اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، ایسے ہی تمام مخلوقات میں حضور علیہ السلام کے برابر بھی کوئی نہیں. بہت بڑی شان ہے یہ حضور علیہ السلام، بہت بڑی شان. تو میں کیوں یہ بات آپ کو کہا کرتا ہوں، اکثر آپ نے مجھ سے یہ بات سنی ہوگی. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ کے دماغ میں یہ بات راسخ ہو جائے. یہ تو پتہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی شان جیسے کسی کی شان نہیں ہے، تو پھر اپنے آپ پر آپ کیوں نہ فخر کریں کہ جن کے برابر پوری مخلوقات میں کوئی نہیں ہو سکتا، اس کے امتی ہیں آپ. تو جتنی بھی امتیں ہیں ان تمام امتوں میں کوئی امت آپ کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. میں یہ آپ کو بہت دفعہ یہ بات سمجھا چکا ہوں. میں تو جب بھی سیرت کے حوالے سے کوئی کام کرتا ہوں، بعض دفعہ یونیورسٹیوں میں میرے لیکچر ہوتے ہیں تو مجھے سیرت کے حوالے سے بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے. میں وہاں بھی لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں، تقریر نا دو تین قسم کی ہوتی ہیں تقریریں. کچھ تقریریں واعظ کے انداز میں ہوتی ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بات لمبی کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ لمبی بات آپ کریں، گھنٹہ لگا لیں، 2 گھنٹے تقریر کریں. وہ یعنی محفل کی مناسبت سے کرنی ہوتی ہے بات. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں لمبی تقریر کام نہیں کرتی ہے، اس میں مختصر پیغام کام کرتا ہے. تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ بجائے لمبی تقریر کرنے کے تھوڑے الفاظ میں کوئی ایسا پیغام دوسرے کو دے دوں جو اس کے ذہن میں رہ جائے. میں آپ کو کیوں کہتا ہوں کہ آپ کو اپنے آپ پر حضور علیہ السلام کا امتی ہونے پر فخر کرنا چاہیے، اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر بھی کوئی عام شکر نہیں ہے. میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ یہ جو ولادت ہوتی ہے ہماری، اس میں ہمارا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا. ہم کوشش کرتے ہیں، ضرور شادی ہے، ظاہر ہے اللہ پاک نے ایک طریقہ بتایا ہے، حضور نے ایک طریقہ بتایا ہے، ہم شادی کرتے ہیں. شادی تو سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شادی کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کی اولاد نہیں ہوتی. قرآن کریم میں اللہ پاک بڑی وضاحت کے ساتھ اس چیز کو بیان فرماتا ہے کہ اولاد دینے کا اختیار صرف اور صرف میرا ہے. صرف شادی ہو جانا اولاد کے لیے کافی نہیں ہے. وہ تو ایک سبب ہے، ظاہری اسباب میں سے ایک سبب ہے، اولاد کے لیے ہم شادی کرتے ہیں. لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم شادی کریں گے تو اولاد ضرور ہو. یہ اللہ کی مرضی کی بات ہے. اور اس چیز کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں کیسے بیان فرمایا؟ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی ساری بادشاہیاں اللہ رب العالمین خود، اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی تمام بادشاہیاں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں. یخلق ما یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے
تخلیق فرماتا ہے، بچے کی تخلیق ہوتی ہے، یخلق ما یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں عطا فرماتا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کتنے ہی لوگ ہیں، ہمارے جاننے والوں میں کتنے لوگ ہیں کہ جن کی بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ معاشرے میں دیکھیں، کئی لوگ آپ کو نظر آئیں گے ایسے، اب وہ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت تو ان میں موجود ہے، تبھی بیٹیاں ہیں ان کی، لیکن اولاد کی صلاحیت ہونے کے باوجود بیٹا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی نہیں ہے ابھی دینے کی۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اس کی مرضی کی بات ہے، بیٹا عطا فرمائے بیٹی عطا فرمائے، چاہے تو صرف بیٹیاں عطا فرمائے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور اگر چاہے تو صرف بیٹے دے گا، بیٹی نہیں دے گا۔ ایسے بھی بہت سارے لوگ، میرے اپنے جاننے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے بیٹے ہیں، اب اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہے تو تبھی بیٹے ہیں، لیکن بیٹی نہیں ہے، کیونکہ بیٹی دینے کی اللہ کی مرضی نہیں ہے ابھی، جب مرضی ہوگی تو بیٹی بھی ہو جائے گی۔ اللہ پاک آگے پھر فرماتا ہے، دو چیزیں تو بتائیں کہ یا تو بیٹیاں عطا فرمائے گا یا صرف بیٹے عطا فرمائے گا۔ میں سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ اس میں ہمارا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی کی بات ہے، چاہے تو بیٹیاں چاہے تو بیٹے۔ او یزوجہم ذکرانا، یہ قرآن کی آیتیں میں پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، چاہے تو بیٹیاں بھی عطا فرما دے گا، بیٹے بھی عطا فرما دے گا۔ بہت سے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں، بیٹے بھی ہیں، ان کی بیٹیاں بھی ہیں، یعنی یہ ساری اس کی مرضی کی بات ہے، ہمارا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے اس میں۔ تو جب ہماری ولادت میں ہمارا اپنا اختیار ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ ہم کسی عیسائی کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، ہم کو روک سکتے تھے اللہ پاک کو کہ ہمیں اس گھر میں کیوں پیدا کر دیے۔ ہم کسی یہودی کے گھر میں بھی، ہمارا اختیار جو نہیں ہے، ہمیں کیا پتا ہم نے کہاں پیدا ہونا ہے، اللہ کی مرضی کی بات ہے کہاں اس نے ہماری ولادت فرمانی ہے، کس گھرانے میں فرمانی ہے۔ تو یہ ہو سکتا تھا کہ ہم کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو جاتے، یہ ہو سکتا تھا کسی عیسائی کے گھر میں ہم پیدا ہو جاتے، ہم اللہ پاک کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، کوئی شکوہ نہیں کر سکتے تھے، کوئی شکایت نہیں کر سکتے تھے۔ تو پھر وہاں اگر ہماری ولادت کسی ایسے گھرانے میں ہو جاتی جہاں کلیسا کی عبادت کی جاتی ہے اور کہیں مندروں کی گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں، ان گھروں میں اگر ہماری ولادت ہو جاتی تو آج ہم وہاں کلیساؤں اور مندروں کے گھنٹیاں بجا رہے ہوتے۔ یہ اللہ کا کام انعام ہے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، اور نہ صرف مسلمان گھرانے میں پیدا کیا بلکہ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنا کر پیدا فرمایا۔ اندازہ کیا آپ نے کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے ہم پر؟ کبھی سوچے ہیں ہم کہیں بھی ہم پیدا ہو سکتے تھے، کسی بھی گھر میں، کسی بھی خاندان میں، کسی بھی مذہب میں پیدا ہو سکتے تھے۔ یہ اللہ، یہ تو ہماری تو اس میں کوئی کاوش نہیں ہے نا کہ ہم نے مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا ہے، یہ تو اللہ کی مرضی کی بات ہے کہ کس نے کہاں پر پیدا ہونا ہے۔ کتنا بڑا انعام اللہ پاک نے ہم پر فرمایا ہے، کیوں نہ ہم اس پر شکر ادا کریں کہ بجائے کسی کافر گھرانے میں پیدا کرنے کے اللہ پاک نے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اشاعت میں پیدا فرمایا اور آپ کی امت میں پیدا فرمایا۔ بہت بڑا اعزاز ہے یہ ہمارا، کوئی شک ہی نہیں ہے اس پر، جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ تو بہرحال وہ عظیم الشان رسول، ان کی عظمتیں سارے بیان کرتے ہیں۔ ربیع الاول شریف جب آتا ہے تو ہمارا کیا موضوع ہوتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں بیان کرنا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مومن ایسا نہیں ہے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی، آپ کی آمد کی خوشی نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی مومن۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی سچا مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کو اپنے والد، اپنے خاندان، اپنے مال، ہر چیز سے زیادہ پیارا میں نہ ہو، اس کی محبت مجھ سے سب سے زیادہ نہ ہو۔ کون ایسا بدبخت ہو سکتا ہے مومن جو جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کی اور آپ کی آمد کی، آپ کے آنے کی خوشی نہ ہو؟ ممکن ہی نہیں ہے یہ بات۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ خوشی منانے کے اپنے اپنے انداز ہیں سب کے، خوشی سارے مناتے ہیں، کوئی میلاد کا نام دے کے خوشی منا لیتے ہیں، کوئی سیرت کا نام دے کے خوشی منا لیتے ہیں، خوشی تو سارے منا رہے ہیں۔ یہی بڑی بات ہے کہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام
کے آنے کی خوشی مناتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو آدمی جہاں پر بھی جیسے بھی حضور کے آنے کی خوشی مناتے ہیں، اللہ پاک اس کی خوشی کو قبول فرمائے اور اس کو اس خوشی کی وجہ سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو میلاد ہم مناتے ہیں، میلاد اور مولد دونوں عربی کے لفظ ہیں۔ ہمارے بر صغیر میں اور ہمارے ان ممالک میں میلاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جبکہ عرب ممالک میں جو لوگ رہ کے آئے ہیں یا جو عربی جانتے ہیں ان کو پتہ ہے وہاں پر مولد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کہا جاتا ہے، مولد النبی۔ میلاد اور مولد، وہاں مولد استعمال ہوتا ہے، یہاں میلاد استعمال ہوتا ہے، معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ معنی کیا ہے؟ اس کو بولتے ہیں ظرف، عربی ہمارے اس گرامر میں۔ اور ظرف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ظرف زمان ہوتا ہے اور ایک ظرف مکان ہوتا ہے۔ علماء ان باتوں کو جانتے ہیں۔ ظرف زمان جس میں زمانے کا تعلق ہوتا ہے، وقت کا تعلق ہوتا ہے، اور ظرف مکان جس میں مکان، جگہ کا تعلق ہوتا ہے۔ تو اس کا معنی کہ اب کیا بنے گا، یعنی یا ظرف زمان یا ظرف مکان۔ تو اب دونوں کو اگر ہم ملائیں گے تو اس کا معنی پھر یہ بنے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ پیدا ہوئے، ظرف مکان جس جگہ پیدا ہوئے اس جگہ کا تذکرہ کرنا، اور ظرف مکان جس جگہ پیدا ہوئے، اور ظرف زمان وہ زمانہ جس وقت حضور علیہ وہ وقت جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارک ہوئی، یعنی جہاں پر آپ تشریف آوری ہوئی، جہاں پر آپ کی تشریف آوری ہوئی اس کا تذکرہ کرنا، اور جس وقت آپ کی تشریف آوری ہوئی اس کا تذکرہ کرنا، یہ میلاد ہے۔ کیا ہوتا ہے ہماری میلاد کی محفلوں میں، اور کیا آج کی تقریر میں کیا ہو رہا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں بیان ہو رہی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں بیان کرنا، ہم حضور کی عظمت بیان کب کر سکتے ہیں؟ ہمیں معلوم کیا ہے کہ حضور کی عظمتیں کتنی ہیں، اتنی ہماری حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم حضور کی عظمتیں بیان کر سکیں۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی کے سا مختصر۔ ایک شعر میں ساری بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو غالباً ایک دفعہ پہلے بھی یہ بات سمجھائی تھی کہ جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں حضور علیہ، ابھی بھی ہم جمعے میں پڑھتے ہیں، جمعے سے پہلے ہر جمعے کو پڑھتے ہیں درود شریف۔ یہاں پر بہت فضیلت ہے جمعے کے دن حضور علیہ السلام۔ اب تو ویسے بھی ربیع الاول کا مہینہ ہے درود کا، یہ سمجھے کہ خاص طور پر سیزن ہے، جتنا زیادہ آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں ربیع الاول میں ضرور پڑھیے۔ اور جمعے کے دن تو احادیث سے ثابت ہے سارا کہ بہت زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی، اسی لیے ہم جمعے سے پہلے یہاں پر درود شریف 15-20 منٹ کے لیے پڑھا کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو یہ بات غالباً پہلے بھی سمجھائی تھی کہ ہم یہ جان ہی نہیں سکتے کہ حضور کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، حضور کی شان کیا ہے۔ ہماری بہت محدود سوچ، ہمارا بہت محدود علم، ہمارا بہت محدود فہم، ہمارا بہت محدود چھوٹا سا ذہن، کہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے اور کہاں ہمارا ذہن۔ ہمارے ذہن میں اتنا کچھ آ ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں بیان کر سکیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو ان پر درود بھیجا کرو، مطلب رحمت بھیجا کرو، رحمت کی دعا مانگا کرو، وسلموا تسلیما، سلام بھیجا کرو، اچھی طرح سلام بھیجنا۔ دیکھیں کتنا اللہ پاک وضاحت سے فرماتا ہے کہ صرف یہ نہیں فرمایا کہ سلام بھیجنا ہے، بلکہ آگے تسلیما، صحیح طریقے سے سلام بھیجنا ہے۔ صرف سلام نہیں بھیجنا ہے، پورے دل کے ساتھ، پوری عقیدت کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ سلام بھیجنا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ حالانکہ اللہ پاک یہ بھی فرما دیتا کہ سلام بھیجو تو تب بھی کافی تھا، اللہ کا حکم ہے، لیکن نہیں، فرمایا کہ وسلموا تسلیما، صرف سلام نہیں بھیجنا ہے، پورے دل کے ساتھ، پوری عقیدت کے ساتھ سلام بھیجنا ہے ان پر۔ اچھا، یہ میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو نہیں جانتے۔ یہ بات ہم سے زیادہ اللہ پاک جانتا ہے کہ یہ مسکین میرے محبوب کی عظمتوں کو نہیں جان سکتے۔ اللہ پاک نے ہماری بے بسی کو دیکھتے ہوئے درود شریف کا کیا طریقہ اختیار فرمایا ہے۔ قربان جائیں اللہ پاک کی شفقت پر بھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو
اللہ کا تعلق ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ پاک نے مرتبہ عطا فرمایا ہے، سب چیزوں پر قربان جائیں۔ اللہ پاک کو ہماری اس بے بسی کا پتہ ہے کہ یہ ان کی عظمتیں نہیں جان سکتے، تو پھر ان کی عظمتوں کو کیسے اجاگر کریں، یا ان کی عظمتوں سے پوری طرح لطف اندوز کیسے ہوں، یا صحیح طریقہ کار کیا ہوگا کہ جیسی حضور کی عظمتیں ہیں ویسی عظمتیں یہ بیان کر سکے۔ تو اللہ پاک نے کیا انعام فرمایا؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا، اے ایمان والو میرے محبوب پر رحمتیں بھیجا کرو۔ رحمت ایسی چیز ہے کہ جو ہم بھیج ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ رحمت ہمارے پاس ہوتی ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ فرشتے بھی رحمت نہیں بھیج سکتے۔ فرشتے رحمت لا سکتے ہیں، رحمت بھیج کون سکتا ہے؟ اور رحمت ہوتی کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کے پاس۔ وہ رحمتیں بھیجتا ہے، جبریل امین کے ذریعے بھیجتا ہے، اور ہم دعا مانگتے ہیں کہ باری تعالیٰ رحمت بھیج حضور علیہ، یعنی ہم بھی درود بھیجتے ہیں۔ ہمارا درود بھیجنا یہ نہیں ہے کہ ہم رحمت بھیجتے ہیں ان پر، ہمارا درود بھیجنا یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، باری تعالیٰ آپ ان پر رحمتیں فرمائیے۔ تو اللہ پاک نے یہ سارا اسلوب کیوں بیان فرمایا؟ اسی لیے فرمایا کہ تم رحمت بھیج ہی نہیں سکتے ہو، نہ تمہارے پاس رحمتیں ہیں، نہ ملائکہ کے پاس رحمتیں ہیں جو رحمتیں لے کے آ رہے ہیں۔ رحمتیں میرے پاس ہیں اور تمہارے پاس نہیں ہے، اور تمہارے پاس جو نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس ہستی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اس لیے یہ انداز اختیار فرمایا کہ تم صرف دعا کرنا، تمہیں نہیں معلوم ہے کیا مقام اور مرتبہ ہے میرے حبیب کا، تم صرف دعا کر دینا، باقی جو اس کا مقام اور مرتبہ ہے اس کے مطابق میں اس پر رحمتیں پھر بھیجوں گا تمہاری طرف۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، انٹھار کی آمد، سونے کی آمد، سونے کی آمد۔ تو یہ بڑی عجیب آیت ہے، یہ درود شریف کے حوالے سے میں بہت ساری اس کے بہت سارے نکات آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ اکثر لوگ اس کو نکات استعمال کرتے رہتے ہیں، یہ نکات لفظ نہیں ہوتا، نکات ہوتے ہیں۔ اکثر میں یہ نکتے اس میں بہت سارے ہیں جو علماء نے بیان فرمایا، میں آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بڑی خوبصورت بات ہے، عربی وہی میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کاش ہم لوگ عربی جانتے تو ہمیں یہ جو خوبصورت چیزیں ہیں، جو لطیف چیزیں ہیں عربی کی، ان کی سمجھ آتی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم عربی نہیں جانتے، اس لیے قرآن کے جو بہت باریک چیزیں ہیں ان کو ہم نہیں جان سکتے۔ یہ آیت اس طرح شروع ہوتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ جو یصلون کا لفظ اللہ پاک نے استعمال کیا ہے، ساری خوبصورتی اس کے اندر اللہ پاک نے استعمال فرمائی ہے، بیان فرمائی ہے۔ عربی جاننے والے لوگ جانتے ہیں، بلکہ آپ اپنی زبان میں بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ زمانہ تین طرح کا ہوتا ہے، ماضی، حال، مستقبل، ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یہ انگلش میں پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر۔ ایک وہ زمانہ جو گزر گیا، جو ابھی باقی نہ رہا، ایک وہ زمانہ ہے جو ابھی حال ہے، جو ابھی چل رہا، اور ایک مستقبل جو ابھی بعد میں آنے والا ہے۔ اللہ پاک نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت بھیجنے کا تذکرہ فرمایا تو اللہ پاک نے ماضی کا یا پاسٹ کا صیغہ اس میں استعمال نہیں فرمایا ہے، بلکہ مضارع، اس کو عربی ہماری گرامر میں مضارع کہا جاتا ہے۔ صلی یصلی تسلیۃً، یصلی یصلیان یصلون، ان اللہ و ملائکتہ یصلون۔ مضارع کا صیغہ استعمال کیا۔ مضارع کا صیغہ جب استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی پھر یہ ہوتا ہے، وہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ مضارع میں حال بھی پایا جاتا ہے اور استقبال، آنے والا مستقبل کا جو زمانہ ہے وہ بھی پایا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب رحمتیں بھیجنے کا تذکرہ فرمایا تو اللہ پاک نے مضارع کا لفظ استعمال فرمایا، ماضی نہیں استعمال فرمایا۔ یعنی ایسا نہیں نہ تھا کہ کبھی اللہ پاک نے ان پر رحمتیں بھیج دی تو بس یہ سلسلہ ختم ہو گیا، فرمایا نہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اور میرے ملائکہ اپنے نبی پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں اور رحمتیں بھیجتے رہیں گے۔ اب بھی بھیج رہے ہیں، پہلے بھی بھیجتے رہے تھے، اب بھی بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے، قیامت تک، ہر زمانے تک بھیجتے رہیں گے۔
کوئی وقت کی اللہ پاک نے تخصیص نہیں لگائی ہے. اور یہ لفظ استعمال کر کے پھر آگے اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو، جب ہم نے وقت کی کوئی قید نہیں لگائی ہے تو پھر تمہارے لیے بھی وقت کی کوئی قید نہیں ہے. ہم بھیج بھی رہے ہیں اور بھیجتے بھی رہیں گے، کوئی وقت کی تخصیص نہیں ہے. اس لیے ایمان والو، تم بھی ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ، صبح و شام ان پر درود و سلام بھیجتے رہا کرو. کوئی وقت کی قید ہی نہیں ہے. جب دل چاہے حضور پر درود بھیجیے، حضور پر سلام بھیجیے، لیکن یہ کہ میں نعت پڑھوں گا، دوسرا مخالف جو ہے وہ تنگ ہوگا. جب یہ نیت آ گئی تو نعت بھی ختم ہو گئی، اجر بھی ختم ہو گئی. کسی کو چڑھانے کے لیے، کسی کو تنگ کرنے کے لیے ہوتا ہے نا. ہمارے جو فرقے بنے ہوئے ہیں ان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں نا. ایک فرقہ نعت خوانی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، ہم خود بہت پسند کرتے ہیں. الحمدللہ میں خود شاعر ہوں، نعت بہت ساری میری اپنی نعتیں لکھی ہوئی ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ زیادہ شغف نہیں رکھتے نعت خوانی کے ساتھ ان کو آدمی تنگ کرنا شروع کرتا. اپنا مزاج ہے، وہ اپنے انداز میں خوشی مناتے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا، کوئی میلاد کے نام سے منا لیتے ہیں، کوئی سیرت کے نام سے. کسی کو تنگ کرنا مقصد نہیں ہونا چاہیے. سلام پڑھیں، نعت پڑھیں، جو بھی پڑھیں. اگر کسی کو تنگ کرنے کی غرض سے سلام بھی ایک آدمی پڑھتا ہے، صلاۃ والسلام ہم سارے پڑھتے ہیں، لیکن اگر اس لیے پڑھیں کہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے صلاۃ والسلام کے لیے تو ہم پڑھ رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو اپنے ذہن میں رکھیں تو ہمیں اس کا اجر ملے گا، کیونکہ اللہ کے حکم کی بجا آوری ہوگی. لیکن اگر سلام پڑھتے ہوئے یہ خیال آئے کہ میں نے فریق مخالف کو تنگ کرنا ہے اس لیے میں سلام پڑھ رہا ہوں، پھر مجھے بتائیے اس کام کو کیا اجر ملے گا اللہ رب العالمین. اس لیے انما الاعمال بالنیات، ہر چیز کا دار و مدار تو نیت پر. اس لیے جو بھی ہم نے کام کرنا ہے خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرنا ہے. کسی کو تنگ کرنا مقصد نہیں ہونا چاہیے، کسی کو چڑھانا مقصد نہیں ہونا چاہیے. اب میں آپ کو یہ باتیں کیوں کہتا ہوں؟ دیکھیں، ہمارے اس معاشرے میں دو طبقے بہت زیادہ مشہور ہیں نا، جو مسلک زیادہ مشہور ہیں. عام طور پہ لوگ بریلوی دیوبندی کہتے رہتے ہیں نام کے حوالے سے، حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے. سب اللہ کو ماننے والے ہیں، سب حضور علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، سب کلمہ ایک ہی کلمہ ہے سب کا، سارے مسلمان ہوتے ہیں. کسی ایک آدمی کے عقیدے میں اگر کوئی فرق ہے اس کو آپ غلط کہہ لیں، لیکن سب کو تو آپ غلط نہیں کہہ سکتے. جو لوگ صحیح عقائد والے ہیں ان کو کیسے آپ غلط کہہ سکتے؟ اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جس حد تک ہو سکے اخلاص کے ساتھ، بس ہم نے اپنا کام کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کے حبیب کی رضا کے لیے کرنا ہے. اور اللہ کی رضا جو کہ ہمیں معلوم نہیں ہو سکتی. میں کیوں کہتا ہوں کہ عربی کی لطافتیں نہیں جان سکتے ہم لوگ. رضا کی بات آئی ہے تو دیکھ لیے، حضور علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ بھی دیکھ لیجیے. آپ ہر جگہ حضور کا مقام نظر آتا ہے. میں اکثر آپ کو کہتا ہوں نا کہ قرآن کریم کی کوئی بھی آیت آپ اٹھائیں اس میں کہیں نہ کہیں حضور کی عظمت پوشیدہ ہوتی ہے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اللہ اور اس کے رسول اس بات کے حقدار ہیں کہ اس کو راضی رکھا جائے. اب پیچھے دو کا ذکر ہے نا، اللہ اور اس کے رسول اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کو راضی رکھا جائے. ایسے ہونا چاہیے نا، اللہ اور رسول اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کو راضی رکھا. ایسا نہیں فرمایا، فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول اس بات کے حقدار ہیں کہ اس کو ایک کو راضی رکھا جائے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اس میں راز ہے کہ یہ ذکر دو کا ہے لیکن آگے اس کو ایک کر دیا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ رب العالمین کی خوشنودی، اللہ رب العالمین کا خوش ہونا، اس کا ناراض ہونا، اس کا غضبناک ہونا، ان چیزوں کو جان ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ہماری رسائی اللہ پاک تو ہے ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ پاک نے پیچھے دو کا ذکر فرمایا لیکن آگے صرف پھر حضور کا ذکر فرمایا کہ اللہ اور رسول اس بات کے حقدار ہیں کہ اس کو راضی رکھا جائے، یعنی حضور علیہ السلام کو راضی رکھا جائے. مطلب کیا ہوا کہ اللہ پاک کو راضی رکھنا یا اللہ پاک کو ناراض کر دینا، ہمیں اس بات کا کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ راضی ہوا ہے یا اللہ پاک ناراض ہوا ہے؟ ہاں، اس کی یہ صورت ضرور ہے کہ حضور علیہ السلام کو دیکھو کہ جب ان کے چہرے پر کسی بات کی وجہ سے ناگواری آ جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ پاک ناراض ہو گیا ہے، اور اگر حضور علیہ السلام کا دمکتا چہرہ دیکھ لو، مسکراتا چہرہ دیکھ لو تو سمجھ لینا کہ اللہ پاک خوش ہو گئے اور راضی ہو گئے.
یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کرنے ہیں، نیت ہماری خالص ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عشق ہے وہ صحیح معنوں میں اس عشق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صحیح باتیں ہیں اللہ پاک ہم کو ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غلط قسم کی جو بھی بدعات ہیں، خرافات ہیں، جو کہ آپ جلوسوں میں دیکھتے ہیں نا، خواتین کا اختلاط ہوتا ہے، جو غلط باتیں ہیں وہ غلط ہیں، کہیں ڈھول ڈمکا ہو رہا ہے جلوس میں غلط ہے۔ ہاں نعتیں پڑھیں، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفیں کریں، تلاوت قرآن کریں، کسی محفل میں بیٹھ کے حضور کے تذکرے کریں، جلوس میں نعتیں پڑھیں، یہ ساری ٹھیک چیزیں، ٹھیک چیزوں پر کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو غلط چیزیں ہیں ان کو ہر آدمی غلط کہے گا، سب سے پہلے میں خود ان کو غلط کہوں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔